آج بچوں کو بسکٹ کھلائے جا رہے ہیں، چاکلیٹیں کھلائی جا رہی ہیں، پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، پھر کھانسی، نزلہ، یہ جو پاپڑ آ رہے ہیں پتہ نہیں پلاسٹک کے کیا ہے یہ جو پاپڑ کھلائے جا رہے ہیں ان کو، اس میں ٹاٹری ہوتی ہے، گلا خراب، 24 گھنٹے بچے بیمار. بالکل آج کل سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ میں دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتی. بچہ پالنا یاد رکھو بہت آسان ہے، بچوں کی صحت کو مینٹین رکھنا بہت آسان ہے. کچھ تو بیماریاں ایسی جو بیماریاں ہیں ہی نہیں، رونا تو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو پھیپھڑے، بچوں کو کبھی کبھار موشن ہو جانا یہ بیماری نہیں ہے، ہونے چاہیے، ضروری ہے. ہاں تو 1-2 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر وہ ORS سے اس کو پلانا پڑتا ہے تاکہ وہ، لیکن یہ کوئی اتنا کوئی خطرناک مسئلہ نہیں ہے. تو کبھی کبھار، ایسا نہیں ہے وہ بار بار ہو رہے ہیں. تو اسی طرح بچوں کو جو ہے نا یہ نزلہ، ناک بہہ رہی ہے، یہ سب بچوں کی بہتی ہے. بچپن میں تو یہ اتنی نارمل چیز ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے بچوں کی ناکیں، بچے جو ہے نا 24 گھنٹے سڑ کرتے ہی رہتے ہیں، چلتا ہے، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو اللہ نے بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے ان میں، گرتے ہڈی نہیں ٹوٹتی ان کی، مڑ جائے گی ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی حساب سے، اللہ کو پتہ ہے نا یہ سب کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی کھائے گا، یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. تو بچوں کی صحت کا اگر خیال کرنا ہے 2-4 کام کر لیں. ان کی خوراک پہ کنٹرول کر لیں بس. ان کو دکان سے کوئی چیز مت کھانے دیں، نہ بسکٹ نہ چاکلیٹ. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، موضوع تو نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے، اجازت دیں آپ. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بچہ بیمار ہوا اور اس کو دماغی بیماری ہو گئی. دماغی بیماری یہ ہو گئی کہ وقت سے پہلے دماغ کی گروتھ زیادہ ہو گئی، یعنی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر باتیں بڑوں والی شروع کر دی، تو یہ بیماری ہے. اس کو جناب وہ لے کر گئے ہاسپٹل کہ بھئی اس کا علاج ہوگا، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن ہوگا. آپریشن کے لیے بیہوش کر رہے ہیں تو ہو ہی نہیں رہا، بیہوش کر رہے ہیں تو بیہوشی کا انجیکشن اثر نہیں کر رہا، اس کا دماغ اتنا بیدار ہو گیا کہ اثر نہیں کر رہا. بڑی مصیبت ہو گئی. انہوں نے بتایا اس کو کسی سائیکیٹرک کے پاس لے کر جائیں. سائیکیٹرک کے پاس لے کر گئے، اس نے دوائیاں لکھ کے دے دیں. سائیکیٹرک کے پاس گئے، ایک دفعہ دوائیاں شروع کر دی تو موت تک مصیبت میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیاں آپ نے شروع کرا دی ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے نشے کی دوائیں ہوتی ہیں، سوتا رہے گا، اور ابھی اتنا عمر ہے بچے کی، 7 سال کا بچہ تھا وہ، یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی. تو ڈاکٹر نے کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی اور علاج بتاؤ. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک علاج ہے مگر آپ اس پر عمل کریں گے نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا 6 مہینے تک بازار کی چیزوں پہ پابندی لگا دو، چیخے چلائے روئے، گھر تباہ کر دے، اجاڑ دے، کچھ بھی کر دے، چیزیں اٹھا کے پھینک دے، دکان سے کوئی چیز اس کو لے کر، بولو نا بھائی، نہ بسکٹ نہ چاکلیٹ نہ کیک نہ سلینٹی اور نہ جناب چپس نہ پاپڑ. یہ یاد رکھو یہ جتنی کمپنیاں ہیں کھلانے کی، یہ ہماری صحت بحال کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ پیسہ کمانے کے لیے بنی ہے. پیپسی والے پیپسی کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم موٹے تازے ہو جائیں. اگر وہ اس لیے بناتے تو لسی بناتے نا، پیپسی تھوڑی بناتے. وہ کیا خیال ہے؟ وہ لسی بناتے. پیپسی میں پتہ نہیں کتنے 24 چمچے، 12 یا 24 چمچے جو ہے نا اس میں چینی ہوتی ہے. چینی تو ویسے ہی وائٹ پوائزن ہے، اور 24 چمچے چینی ڈال کے پی رہے ہو یار. وہ تو ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا. 24 چمچے چینی، کتنی بڑی عذاب ہے جو اپنے شوگر اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں. اور کیفین الگ ہے اس میں. سب سے زیادہ کیفین ڈیو میں ہے. ڈیو میں کڑک سی تیز دودھ پتی پینے سے وہ کیفین نہیں آتی جو ایک ڈیو پینے سے آ جاتی ہے. اتنی زیادہ کیفین جب باڈی میں جائے گی تو وہ وقتی طور پر تو بڑا زبردست اچھل رہا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی سٹا لگا کے کیسی طاقت آتی ہے، مگر وہ سٹے کی طاقت ہوتی ہے، وہ حقیقی طاقت تھوڑی ہوتی ہے. وہ تباہ کر رہا ہے اندر سے باڈی کو، تیزابیت الگ پیدا. بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، بھی کیا میں اس پہ بات کروں. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ بچے پر 6 مہینے بالکل پابندی لگا دو، باہر سے کچھ نہیں خرید کے کھلانا سوائے پھل فروٹ کے، وہ تو قدرتی چیزیں. ایسا ہی کیا. 6 مہینے بچہ الحمدللہ بالکل کہہ رہے ہیں. پھر جب مصیبت آتی تھی نا، بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا تھا، تو ہم نے گھر میں اس کے لیے بسکٹ بنانا شروع کر دیے، گھر میں اس کے لیے دودھ کی کوئی کھیر ویر بنانا شروع کر دی، باہر سے چاکلیٹ نہیں لیتے تھے. الحمدللہ 6 مہینے میں بچہ بالکل نارمل ہو گیا. تو بچے کو جو ہے نا، میں ایک خوراک کا شیڈول بتا دوں آپ کو.
بچے کو وہ کھلا لیا کریں. خواتین بھی بیان سنتی ہیں نا. اور یہ ہوائی نہیں, میں نے 6 مہینے اپنے 2 بچوں کو خود پالا ہے, صرف تجربہ کرنے کے لیے کہ 6 مہینے ان کو کوئی صرف وہ کھائیں گے جو میں کھلاؤں گا. یہ تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ 6 مہینے بچوں کو میں نے کہا کہ وہ کھائیں گے جو, بڑی مصیبت, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, خواتین سے لڑ نہیں سکتے آپ. اور زیادہ اس میں حکیم بھی بننے کی کوشش نہ کریں, تھوڑا بہت, اب اتنا نہیں گھر میں جا کے بالکل وہ ایک دم اس کو وہ بنا دیں, آپ شرعی حکومت نافذ کر دیں. بعض لوگ گھر جا کے خواتین سے پھٹے شروع کرتے ہیں, بسکٹ کیوں ہے اس کے ہاتھ میں, پٹا. اب اتنا بھی فری ہونے کی معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل یہ ہے. باقی گھر میں جا کے ایک دم سے اس کو نافذ کر دینا یا بیوی سے لڑنا شروع کر دینا, یہ بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا بہت بیگم کو ورک شاپ کروائیں ایسی صحت کے حوالے سے, یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دکھائیں جس میں پتا ہو کہ یہ کیا کیا نقصانات ہیں, ذہن بنائیں اس کا, ورنہ وہ نہیں ہو سکتا, پھر معاملہ خراب. بچے کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, آپ ٹینشن سے بیمار ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, پھر آپ پہ دھبا بھی لگ جائے گا فنڈامنٹلسٹ کا. تو میں نے 6 مہینے تجربے کیا, اس کے بعد میرے بھی اعصاب ڈھیلے ہو گئے. میں نے کہا کھا لے یار جا کے جو مرضی. اب وہ ہمارے بچے بھی پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں, پھر کھانس رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کریں, نہیں کنٹرول ہوتا. لیکن علم تو ہونا چاہیے نا, تاکہ مکمل نہ چھوڑ سکے تو کچھ تو ہونا. تو ہم نے بھی 6 مہینے کرا, اس کے بعد ہم بھی ڈھیلے ہو گئے. اب کیا کریں, ساری دنیا کے بچے پاپڑ کھا رہے ہیں, ہمارا بچہ کہے گا, ہم ان کو کہیں نہیں بیٹا وہ کھاؤ, شکرکندی کھاؤ. تو وہ ویسے ذہنی مریض بن جائے گا, ویسے ٹینشن سے ہی ہو جائے گا. تو 6 مہینے میں نے اپنے 2 بیٹوں کو کیا کھلایا, ایک تھا 5 سال کا, ایک تقریباً 3 سال کا ہوگا. روٹی میں صبح دیسی گھی لگا دیا اور شہد لگا دیا, صبح کھلا دیا ان کو. اور دوپہر کو بھی ایک روٹی کھلا دی, اگر کھائی انہوں نے تو کھائی, نہیں تو آدھی کھا لی. رات کو بھی ایک روٹی کھلا دی, ایک ابلا ہوا انڈا کھلا دیا, اور کبھی 1 کپ دودھ پلایا, کبھی نہیں پلایا. بس نہیں آ رہی بات. ہاں وہ کبھی ایسا ہوا کہ ان کو شہد کے بجائے, شہد سے دل بھر گیا ان کا, تو کبھی شوربے میں روٹی ڈال کے کھلا دی, گوشت کے شوربے میں, یہ تھوڑا بہت. لیکن روٹی کے علاوہ ڈبل روٹی نہیں, بریڈ نہیں. ڈبل روٹی بیمار کرتی ہے, اس میں توانائی نہیں ہے, بیماری زیادہ ہے. روٹی کھلائیے, ڈبل روٹی نہیں. چاول بہت کم, بہت کم, کبھی کبھار روٹی کو فوکس کیا, اور شہد اور دیسی گھی جو ہے رول بنا کے نا بچے کو پکڑا دیں. بچہ ایسے تمیز سے بیٹھ کے نہیں کھاتا جیسے ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں, وہ نہیں کھائے گا تمیز سے. اس کو رول بنا کے آپ نے پکڑا دیے, چلو کھیلو اور کھاؤ. بس یہ نگرانی کہ یہ روٹی اس کے پیٹ میں اترنی چاہیے, یہ کھائیے کہ نہیں کھائیے اس نے. تو میں آپ کو یقین سے بتاؤں 6 مہینے میں پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی ہے. ورنہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو ہر ایک کھانسنا شروع کرتا ہے, ہر ایک بیمار ہوتا ہے. اور وہ بچے ہر وقت بیمار رہتے تھے, کبھی پوٹیاں لگی ہوئی ہیں, کبھی نزلہ ہو رہا ہے, کبھی بخار ہو رہا ہے. اور جس دن یعنی 6 مہینے میں صرف ایک دن بہت زیادہ سردی تھی تو ایک بچے کو ہلکا ہلکا زکام شروع ہوا, تو میں نے یہ جو بنفشہ شہتوت ہے نا, گرم پانی میں 2 چمچے ڈال کے رات کو سونے سے پہلے پلا دیا, صبح وہ بھی ٹھیک. 6 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, بالکل فٹ فاٹ, ایک کھانسی نہیں, کوئی پھنسی نہیں, کوئی دانہ نہیں, پیٹ خراب نہیں, بہترین صحت الحمدللہ. 6 مہینے کے بعد پرہیز توڑا, جس دن پرہیز ٹوٹا اسی دن بیمار ہو گئے. نہیں آ رہی بات. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی. یہ پرہیز کیا توڑا تھا, دکان سے بسکٹ لے کے کھلا دیے ان کو, یہ پرہیز توڑا ہے. 2-4 دن کے بعد ان کو میں نے کوکا کولا پلا دی تھوڑی سی, میں نے کہا چلو پی تو چلتا ہے. بخار ہو گیا, اتنا تیز بخار ہوا ہے کہ ایسے کانپ رہا تھا. تو یہ ہے بازار کی چیزوں میں اور گھر کی چیزوں میں فرق. اور مزید طاقتور بنانا چاہتے ہو تو رات کو کھجور دودھ میں بھگو دو, صبح کھا لو. پھر بھی اگر طاقت نہ آئے نا تو پھر آپ کے اندر پولیس بھی طاقت نہیں لا سکتی, یہ بتا دوں آپ. کھجور کو گرم دودھ میں رات کو بھگو کے صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دیا کرو. خدا کی قسم اگر پھر بھی طاقت نہیں آ رہی تو یہ یا تو پلاسٹک کا کھجور ہے یا یہ دودھ نہیں ہے. نہیں آ رہی. کھجور ایسی پاورفل چیز ہے, آئرن بھی, دنیا کا کوئی وائٹامن ایسا نہیں ہے جو کھجور میں نہ ہو. اور دودھ بھی مل گیا اس کے ساتھ. دودھ کا خرچہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس, غریب ہو, تو کھجور کو پانی میں بھگو دو, وہ شربت پلا دو صبح بچوں کو. اتنی طاقتور چیز ہے, مگر والدین نہیں کرتے.
ڈاکٹروں پہ اڑا دیں گے, اس کی صحت کا بیڑا غرق کر دیں گے, ڈاکٹروں پہ خرچہ, ٹیکے لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اس کا بیچارے کا کچومڑا بنا دیتے ہیں اینٹی بایوٹک کھلا کھلا کے. ایک بیماری ٹھیک کرتے ہیں دوسری پیدا ہو جاتی ہے. اینٹی بایوٹک کھلائی تو پھر پیٹ خراب ہو گیا, پیٹ کی دوائیں چل رہی ہیں اس کی, تو ایک مصیبت. پھر وہ ریزسٹنٹ پاور ہی ختم ہو جاتی ہے جوان ہو کر, پھر وہ باقاعدہ ٹیبلٹ پہ آ جاتا ہے, گولیوں پہ آ جاتا ہے وہ. اب گولیوں کے بغیر چلے گا نہیں وہ. تو اگر اس کو تمیز سے تھوڑا سا خرچہ بھی کم ہوگا. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جو بالکل وہ تو اس سے بھی آگے ہیں اور بڑی کھاتی پیتی فیملی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں پتی لوگ ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنا خرچہ بچا رہے ہوں گے. لاکھوں پتی ہیں, وہ سارے بچے باہر ہیں ان کے اور سب کمانے والے. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے گھر میں انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ بچوں کو باہر سے کچھ نہیں کھلائیں گے. جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے نا, ماں کی فیڈ سے ٹھوس غذاؤں پر آتا ہے, تو بھی سیریلیک نہیں کھلاتے. وہ روٹی کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈر مشین میں, سمجھ رہے ہو, اور اس میں گرم دودھ ڈال کے نرم کر دیا. یہ تھوڑا تھوڑا اس کو کھلانا ہے. روٹی پہ آئے گا بچہ ڈائریکٹ, یا کیلا کر کھلا دیا, روٹی کھلا دی. سیریلیک نہیں, سیریلیک نہیں. سیریلیک میں پاور بالکل, ذائقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بچے کو چسکا لگ جاتا ہے, پھر وہ روٹی نہیں کھاتا, اور طاقت اور توانائی بالکل بھی نہیں ہے. ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں رہتا الا ماشاء اللہ, سوائے جو تھوڑا سا اس میں شکر ہے. تو ڈائریکٹ کس پہ لے آؤ, پٹھانوں کے بچے دیکھیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ دودھ سے ڈائریکٹ کس پہ آتے ہیں, روٹی پہ. پٹھان کیا کرتا ہے, میں نے ہمارے ایک پٹھان آگے ٹھہرے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, پشاور سے آئے ہوئے تھے, میرے دوست تھے. میں نے کہا چلو 2-3 دن یہاں ٹھہر جائیں. بڑے بھائی ان کا بچہ میں نے دیکھا, اتنے کلائیاں اس کی, اتنا چھوٹا سا تھا. میں نے کہا تو پورا آدمی لگ رہا ہے مجھے یہ. میں نے کہا یہ 4 سال کا پورا آدمی لگ رہا ہے مجھے, 4 سال کا, کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں قد چھوٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے بھی 4 سال, اتنا مضبوط. میں نے کہا اس کو آپ نے کیا کھلایا. انہوں نے کہا دودھ ماں کا جب پیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دیتے ہیں, اسی روٹی کو چوستا رہتا ہے, چوستا رہتا ہے, چوستا رہتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہڈی پکڑا دیتے ہیں, بڑے گوشت کی ٹھنڈی کر کے ہڈی پکڑا دی, ہڈی کو چوستا رہتا ہے, اور اسی میں سے گودا نکال کے یا اس کی جو بھی وہ سارا دن پکڑ کے نا اسی کو چوستا رہے گا ہڈی کو. یہ کھلاتے ہیں. میں نے کہا سیریلیک, پتہ ہی نہیں, کہہ رہے ہمیں کیا پتہ سیریلیک کیا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں وہی روٹی چوس اس کے پھر چبانا سیکھتا ہے, پھر اسی کو نگلنا سیکھتا ہے. اور ہمارے ہاں کراچی میں, پنجاب میں بچوں کو کھلانا کتنا مشکل کام ہے. کھانے پہ بٹھائیں, بیٹا کھا لے, اللہ منتیں مانتی ہیں عورتیں, اللہ 2 رکعت نفل پڑھوں گی اگر آج یہ چاول کھا لے گا. کھاتے ہی نہیں ہیں بچے, اس کو چاکلیٹوں اور ان کی سیریلیک کی عادت پڑ گئی ہے. یا اللہ میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گی اگر آج اس نے کھانا ٹائم پہ کھا لیا. کھاتا ہی نہیں ہے وہ. یہ تیل میں تلے ہوئے چپس بھی, تیل بھی بچوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تیل جو ہے نا, تیل والی چیزیں. دیسی گھی کھلاؤ بچوں کو, پکائے بغیر. دیسی گھی اگر پکا لیا تو وہ بھی نقصان دیتا ہے, پکائے بغیر جو دیسی گھی ہے نا وہ. تو ہمارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں نا آج کل پاکستان میں کہ وہ کھا ہی نہیں رہے. اور اس پٹھان کے بچے کو میں نے دیکھا, ہم کھا رہے ہیں, سامنے سے پوری روٹی اٹھا کے بھاگ گیا, ایسے کر کے کھا رہا ہے, خالی روٹی کھا گیا بغیر سالن کے. گندم میں تو بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے. میں نے کہا یار, اور وہ خود بھی ایسا ہی تھا, وہ جاندار ماشاءاللہ. کہہ رہے ہم لوگ نہیں, یہ سیریلیک کیا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں, پھل بھی نہیں کھلاتے. کہہ رہے ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں پھل کھلانے کے, غریب لوگ ہیں, ہم تو ایسے ہی چلا رہے ہیں. وہ روٹی کھا کے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اللہ نے پیسے دیے تو پھل بھی کھائیں, بچوں کو بھی ضرور کھلائیں. نہیں دیے تو یقین کر لیں صرف روٹی سے ساری جسمانی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. صرف گندم میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے, سب کچھ ہے گندم کے اندر. میرا ایک بیان ہے گندم کی روٹی, ضرور سنیں وہ. پھر بھی گھر جا کے زیادہ سختی نہیں کرنا. بسکٹوں کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا, جو بسکٹ کھائے گا وہ دائرہ اسلام سے. تھوڑا سا ماحول معاشرے کی رعایت کرنی پڑتی ہے. اگر میاں بیوی دونوں کا ذہن میچ کرتا ہوں نا, پھر بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یا تو عورت کا ذہن بن جاتا ہے, شوہر کا نہیں بنتا, شوہر کا بن جاتا ہے تو بیوی کا نہیں بنتا, تو پھر پھڈے بازی ہوتی ہیں. پھر درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے انسان کو.